وصلی علی رسول الکریم اما بعد. اس وقت پوری دنیا میں ایک آفت آئی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے غور کرو کیوں آئی. اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم کریم ہے اور حلیم بھی ہے. یہ جو مصیبت ہے کہ جو اظہار ہو رہا ہے غور کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہو کے باغی ہو رہے ہیں, سنت سے بغاوت کر رہے ہیں, اللہ آ جائے گا. اللہ تو دل پسند ہے. تو میرے پیارے کی جو ہے جس سے ہم نہیں کرو گے ہم تم کو سخت عذاب دیں گے. اس سے ڈرو. جوان طبقہ بالکل آوارہ ہو رہا ہے. جوان کا بوڑھا بھی سن رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی زمانہ پہ بدل گیا, حالات بدل گئے, ایسے چلنا چاہیے. یہ کچھ نہیں ہے, یہ لفاظی کہتے ہیں. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اخلاص پیدا کرو, تصفیہ نفس کرو, تصفیہ قلب کرو. اور جب تک اس پہ اصلاح نہیں ہوگی نہیں کام بنے گا. انسان نفس کے اصلاح نہیں کرے گا پکڑ دیا جائے گا. کیونکہ احکام بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کام الگ, نبی کا کام الگ, سب کی وضاحت کی. تو ان چیزوں پہ تم عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھو خبردار, یہ جو دشمن تمہارا گھوسری دشمن کا شیطان, انہیں دلی چپڑ ہو گئے پورے کافی مشرک انہیں کے اس میں آتے ہیں, انہیں کی گود سے لے گئے. اور مسلمان انہیں گود سے جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے, کھلا کھلا سنت ہے پامان ہونے. اب یہ دیکھ رہا تھا تو بزرگ جو کتاب کا حیات الروح جو ہے تو قلب کی حیات کیسے وقوف ہے, سانس پہ خون پر, اس سے اگر اس میں دونوں کم ہو جائے گا تو ان سب کے اوپر کیا چیز دور رہتی ہے. یہ بھی خیال ہے. دیکھ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو قلب کی زندگی سے مخوف ہے دو چیز مرکب ظاہری اعضاء کے بنا ہے, ایک ہے خون اور سانس ہوتی ہے, آکسیجن کہتے ہیں اس کو. ان سے بغیر ہے ایک بھی کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. اس سے جو کہتے ہیں جو سپریم چیز کیا آتی ہے روح ہوتی ہے, وہ دکھائی بھی دیتی ہے. اکثر مانیٹر کر لیں گے, دیکھ لیں گے, حالات ایسے آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں, جانتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن ان کو روح کو دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ ایمان غائب ہو گیا. ساری دنیا سے ایک ہی اس پلیٹفارم پر ہے, چاہے کتنے مدد ہو, کتنے کا نسخہ تھی, اس کو روح مانتا ہے. وہ الگ ان کے آواز سے کہہ دیتے ہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن مانتا تھا اس سے. مومن کے ایسا بھی دیکھے تو سودا میں معلوم ہوئی جیسا اللہ تعالیٰ نے دیا. آج ہم محمد مسلمان ہو کے واقف رہے, دین سے واقف نہ دنیا سے واقف. لڑائی جھگڑے بہت آگے, گالی گڈر بہت آگے, کیسے بھی سامان دیا اللہ پوری امت پر. یہ دیکھو خیانت, وعدہ خلافی, جھوٹ بولنا, آمر میں خیانت کا بہت سے گناہ ہے اور سب مبتلا ہے. اسی لیے حیات و قلب کی ان کو ترک کرنے پر جب قلب کے اندر تصفیہ ہو جائے گا, جس میں تصفیہ قلب, پھر روح میں نشاط پیدا ہو جائے گا. جو وہی مما وہی ہے. سب سے پہلے انسان کی حیات ہوتی ہے قلب کے اندر. بچہ جرین ہوتا ہے, سب سے پہلے روح اسی میں ڈالی جاتی ہے اور سب سے آخر یہی نکلتا ہے. اسی لیے کہتے ہوئے آڈر سے لو ہو گیا, پھر اس کے دلال ہو گیا. آخر میں گرو جو ہے چلتا رہے, جیسے اس کو سیکھ آتی ہے, دیکھتے تیسری پہ دھیرے 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 کمی کروں جو سب. اب ایک پلین لائن آ گئی, پہلے گرافک ہوتی پوری, لیکن سیدھی لائن اور کوئی دن جا رہا ہے. اس کی حیرت غریبی ختم ہو رہی ہے. انہیں میں سے پیشاب کو دیکھتے ہیں, پیشاب کے اندر اگر سفرت پیلا پن ہے, حیات ہے اس کے اندر. اگر مائیت ہے, پانی جیسا پیشاب ہے, موت کی علامت ہے. جب موت آتی ہے تو پورا پیشاب سفید ہو جاتا ہے, کیونکہ حالات تو ختم ہو رہی ہے اس کی. اسی لیے میرا جو دعویٰ ہے کہ اللہ والا بننا چاہتے ہو, سائنس پڑھو, اللہ والے بن جاؤ گے, تم عالم اللہ بن جاؤ گے. آدمی جانتے ہی نہیں, نہ دین سے واقف نہ دنیا سے واقف. شریعت رحمت کہتی ہے سائنس پوری طور پر, یہ نہیں کہ تو سائنس کی ہی اتباع کرو, انہیں پہلے میری اتباع کرو. تو سائنس میں قبضہ خود رکھنا ہے, سب سے پہلے یہ ہے. دین پہ لگو, معلوم بھی کرو. پہلے نماز پڑھتے دیکھا پھر معلوم نہیں, آپ نفلیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں, اب کتنی غلطی اس کے اندر ہو رہی ہے. اللہ سے ڈرو بھائی. ہر چیز کا کورس ہوتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا کورس ہوتا ہے اس کا.
اس کورس کو باقاعدہ اس کا انتخاب ریسرچ کیا پڑھاؤ، اس کے بعد پھر امتحانات ہوتے رہتے ہیں. ایسے دین کے اندر بھی ہے فنڈامنٹل بنیاد چیز جو ہماری پہلے سے معلوم تو کرو اس کو. آج اسی لیے قوم پیداوار ہے. جو بات ہو صحت کے ساتھ ہو، یعنی جو راوی اس کے جیسے معلوم ہو دین کے بارے میں نہیں معلوم ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو یہ پرانی چیز ہے، یہ ہمارے ملاوٹ بالکل نہیں اسلام کے اندر. جہاں جہاں ملاوٹ ہوئی محدثین اس کو رد کر دیا. جہاں پٹک کے حدیث اتنے لوگ دعوے نہیں کرتے تھے یہ آپ کا شادی کریں گے، بالکل غلط تھا اس کے اندر. اور دین سمجھ جاتے تھے کہاں پہ ملاوٹ ہو گئے. جیسے کوئی کتنا ہی ایگزامنر کو دھوکہ دینا کوئی شروع سمجھ جائے ایک صدر پڑھ کے کہاں سے چرایا، ایک صدر پڑھنے کا اندازہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ فوراً پکڑ دے گا. وہ کتنا چھپایا آگے بھی خود لکھا چلا رہا، سمجھ جائے اس کا کاپی ہے. یہ شریعت کے بارے میں بھی پہلے شریعت کے پاس اصول سمجھ لو، اس پر معلوم کرو، معلومات عمل بھی کرو، تب جو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. آج ایک اطلاع کیسے کتاب یہ ہے تما کے بارے میں شریعت منع کی ہے. تما تمنا کا دو چیز الگ الگ ہے. تما اور تمنا ابھی آج ہی مند ہو آیا. تما کیوں منع کیا؟ اس میں تو حویث ہوتی رہتی ہے، اور تمنا میں یہ کہ کاش مجھے چیز ہوتی ہے، سب کو ہر ایک بات نہیں ہے. اگر اس کی تمنا نہیں ہو مسجد کیسے بناؤ گے، حج کیسے کرو گے؟ کمانا ضروری ہو گیا. کیسے دنیا تو کام حویث کرنا، دنیا کماؤ کوئی بات نہیں، حویث ہونا چاہیے. آج عمر حویث سے جا رہی ہے. ایک کمپلیکس بنایا، ایک سے دوسری چیز بنائی، فیکٹری چل جا رہے ہیں. کون دیکھے گا تم کو؟ کیا تمہیں یہ رہنا ہے؟ اللہ والے بڑے مانگے رہتے ہیں. اتنی آفاتیں آتی ہوں کہتا ٹھیک ہے مالک کی زمین ہے جہاں چاہے الٹ پلٹ کرتے ہیں. کلکٹر کتنے مقبول ہو جس کے اندر دیکھیں آرڈر آتا ہے چیف سیکرٹری کا سے توازہ کیا جاتا ہے. لوگ جاتے ہیں ایم ایل اے یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم اس کو چاہے جہاں رکھیں. ایسے اللہ تعالیٰ کا ہے یہ میرے قبضے فضل صاحب معصوم تھے، ان کو کیوں خطر دیا گیا یہ تم نہیں جانتے. اس کے بارے میں اگنورینس ناواقف ہو، اس کو نہیں ہونا چاہیے. بہت سے واقعات اس کے اندر ہے جو کرنے اسی کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے شام کیا، ظاہر ہے کہ نبی بھی ہے، سب کچھ ہے، معلوم نہیں. لوگ عالم غیب جو کہتے ہیں آپ کی شام مستقی ہے، عالم غیب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیز لے کے سمجھاتے رہتے ہیں. اس کو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے کیوں پوچھا بار بار کشتی کے بارے میں، دیوار کے بارے میں، بچے خط کے بارے میں؟ یہ سوچا اعلان ہو گیا. ایک شخص خیال والا علی صاحب نوارا مقاصد سے حضرت نبی تو اضافہ فوراً یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹے نے خبیز دے دی تو اس کے فور مہک آ گئی، اور جب پیرا میں جا گیا تھا خون لگا کے بس ان کو فنا کی ان کی وہ ہے تحمل کہ بچے میں ذلیل ہو جائے گی، انہوں نے برداشت کر لیا. حالانکہ اضراب ہو گیا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے. خون لگا دیا، کبھی دیکھا گیا اور دے دیا ویسے حرام ہے. مٹی نہیں کھا سکتے نبی کو تو جاننے کیا کھائے گا؟ یہ خاص چیز ہے. تو یہ جو آپ کی پہلے محاورہ ہو گیا تھا کہ یہ جو بحریہ جیسے خون نہیں ایسا ہو سکتا، ایسی سے کام کیا ہے نیک کام آنے. اور یہاں پہ یہ دو چیزیں حیران خوشبو تو آ گئی اور اس میں نہیں دیکھا، پریشان بیگم ہو گیا. تمنا یہ ہے کہ ہم کوئی چیز کریں حدود شریعت کے اندر کریں. آج لوگ اس میں بالکل وہ کرتے ہیں، کیا دین بھی ہو گیا. اکثر مدرسین اور جیسے آتے ہیں وہ فلاں زمین والی چیز ترغیب لے لیا، اب ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. کیوں لیا؟ میں سے فرما کیوں لیا تم نے؟ کام لو جو قابو کے اندر ہو. میری والدہ مجھ کو نصیحت کیا تھا، وہ کام لو جو قابو کے اندر ہو. بہانا آسان نبھانا مشکل، میری والدہ نصیحت ہے. آج اس پہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، گھر گھر پریشانی ہو رہی ہے. انات ختم ہو گئی. اللہ سے ہو خالق مالی اللہ تعالیٰ ہے. کہ تم نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ گرانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اعتراض ہو گیا. کیسے کہا تم نے؟ ہمارے کو دیکھو اپنا ان کے کپڑے خدا میں کیا سستا کے مہنگا کرنا. جب یہ ہے خانقاہ نظام،
اسی کا نام تسکین نفس یہ ہے علم خمسہ. آج کل لوگ بدنام کرتے جانتے کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں. اس کو چونکہ مضمون سائنس رہ چکا ہے اس روشنی بتاتے ہیں. یہ بالکل ان کو فنڈامنٹل لیول میں جانتے ہیں. خامخواہ کہتے کس کو ہے. شیخ ایک لمحے کی نگرانی رکھتا ہے, خود ہی نگرانی کرتا ہے. آپ نے یہ نہیں ہم بھائی ایک سیکنڈ معلوم جو ہوتا ہے وہ اندر بیٹھا آتا ہے, وہ ڈاکٹر ہوتا ہے حرم کے اندر اوپر بیٹھا ہے ٹاپ پہ, جنرل ہوتا ہے, وہ سامنے اسکرین ہوتی ہے اس کی, ایک ایک ایکشن اس کا آ جاتا ہے اس کے اندر بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. اور فوراً کبھی کبھی انفارم کرتے ہیں وہاں سے وائرلیس کر دیا کہ فلاں صف میں یہ کام ہو رہا ہے, جو پکڑ لیتے ہیں انٹیلیجنس والے آ گئے. وہ جو ایسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ہے قریب انہیں سرگان نہیں کرتے, دیکھ رہے تھے ارے نہ تو جتنا ذکر کرو گے یہ چیزیں خوشحالی پیدا ہو جائے گی, قلب میں سکون پیدا ہو جائے گا. آج ہم لوگ لفاظی پہ آ گئے. پہلے لوگ سفر کرتے تھے اصلاح کے لیے, میرے اندر خواص بھری ہوئی ہے, میں کیسے درست کروں اس کو. کتنا ماہر ڈاکٹر ہے اپنا سبجیکٹ مجھ کا اتھارٹی رکھتا ہے, سب کچھ کر ہی نہیں سکتا آپریشن اپنا, نہ آج کا نہ کان کا ناک کا, جتنی ہے کر ہی نہیں سکتا آپریشن, اس کی پوری پروسیس ہوتی ہے. آج ہم لوگ جو ہے اسی لیے سو دیکھو اسی ہے تو پوری دنیا آ گئی ہے تو وسیع انفراد سے ڈرتے ہیں. پوری دنیا اسی پر ہے, چھوٹی سی آدھ شریفہ ہے, پوری سائنس ایک دم اس کو ایلیویٹ کرتی بہاتی ہے. آج قوم پہ جو آزاد ہے وہ قوم معلوم ہے کہ وہ سارا اس کی میں تابعداری کرتے ہیں, اس سے ضرورت خشیت کیسے پیدا ہو رہی ہے. ہر چیز اللہ نے واضح طور فرما دیا. دیکھو ان آواز میں مذاہب تو بڑی کشش ہے, لیکن نہیں تمہیں مجھے نہیں ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کہ وہی دار ہے, ان کی پوری قدرت تھی. سب منافع چیز بڑی نافع بخشی تھی, لیکن نہیں ہم جو ہیں اس میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں. جب ڈاکٹر فارماکولوجی پڑھاتے ہیں پوری بارے میں معلومات ہوتی ہے ان کو, ایک ایک جز کے بارے میں, کہاں پر یہ فائدہ مند ہو, کہاں پہ یہ نقصان دہ ہو. ابھی آج میں دیر رات سوچ رہا تھا پانی کے اقسام کے اندر آتا ہے اور کیسے کیسے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. ایک پانی ہے کنویں کا پانی, ایک پانی ہے نہر کا پانی, ندیات میں ہوئے, ایک پانی سمندر کا, ایک آسمانی پانی, اور سب کی کوالٹی الگ الگ ہے. اعلیٰ درجہ پانی کے تو جو آسمانی ہوتی ہے تو سب سے پیوریفائی اسٹیٹ کہتے ہیں اس کو. پھر کنویں کا پانی آتا ہے, اوپر سے ہے نیچے ہی سے گیا اوپر, لیکن ایک نظام بنا اللہ تعالیٰ. یہ ہے سائنس. سیچوریشن ہوا پانی برستا ہے, وہ پھر کبھی قطرے آتے ہیں, کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے. اس سے دیکھو ٹوٹی کھولی پانی کے بعد بہت ہی سلو بہت دھیرے ٹپک رہا ہے, کیا بات ہے, کہیں اس میں وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے. ٹوٹی ٹھیک کراتے ہیں, کہیں جیسے کا بہت تیز شاور ہوتا ہے تیز پانی آتا ہے, پورے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو کپڑے خراب ہوئے تو ظاہر ہے کہ پانی کہاں سے آ گیا اس کے اندر, اس کے اندر وہی چیز پوری وہ چیز ہوتی ہے. تو آج یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کو پہلے سوچو, واش بیسن میں جاتے ہو پانی ہے, ٹوٹی ہلکی بھی نہیں جاتے ہو. اللہ تعالیٰ یہ نظام ہے. کہیں قطرے ہوتے ہیں, کہیں ہلکی تیز, اور پھر بڑی تیز بارش ہوتی ہے, بندہ پوری بستی بہ جاتی ہے وہی پانی. پینے میں بھی دونوں فرق ہو جائے گا. کنویں کے پانی میں خوبی ہے اور دریا پانی نہیں ہے, دریا پانی میں سمندر میں نہیں ہے, ہر چیز الگ الگ. اب یہی پانی کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتا تھا. بظاہر تو سبھی خشک ہے, کہیں پانی خطر نظر نہیں آتا. یہ پودے کیسے اٹھ گئے وہاں سے, جتنے پھل ہیں سب میں پانی ہے. انار, انگور, سنترا, موسمی, کھیرا, ککڑی, تربوز, جتنے دن تک چلا ہے ابھی نہیں سو جاتا, اور سب کے اندر پانی ہے, اور سب کی خصوصیت الگ الگ ہے. ایک پانی جو ہے مفید ہوتا ہے قلب کے لیے, انناس, انگور, انار. ایک ہے جگر کے لیے, پپیتا ہے جیسے صحیح پانی. کھیرا, ککڑی تو بھی ہے اس کے اندر پانی ہے, سب کے اندر مفید افادیت الگ الگ ہے. اسی لیے یہ خام کا نظام شیخ کو بہت درد ہوتا ہے اس پر.
لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، ورنہ نہیں بن سکتا ولی۔ انٹیوشن جو ہے اس الہام کہتے ہیں، جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، شرط ایک تم گناہ مت کرنا ورنہ محروم کر دوں گا، یہ تھا پہلے۔ تو نظام جو ہے اللہ تعالیٰ چلا، اس پہ غور کرو دیکھو۔ تو تمنا تم منع نہیں، شریعت نے کی تما کو منع کیا ہے۔ تمنا جو ہے بہت چیز ہے، اچھی چیز ہے، اس میں کہتے ہیں کیوریوسٹی، رغبت، یہ تو بہت عمدہ چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے، لیکن ہم لوگ واقف نہیں ہے سن میں۔ یہ الفاظ جتنے بھی انگلش میں ہو کسی کے ہو، یہ سب دلیل اس کے بندے انڈیکیشن کہتے ہیں اس کو، لیکن ہر زبان اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس زبان برا بالکل نہیں کہتے۔ ارے ہندی ہے یہ سنسکرت ہے یہ انگلش ہے، یہ فرنسیسی میں اللہ نے پیدا کی زبان کو، بھائی زبان کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی زبان ہے، لیکن فوق کیا عربی کو، کوئی خالق مالک ہے، عربی کو فوق کیا۔ آج ہم لوگ فوق ڈال دیا، پورے لنگوسٹکس میں آتا ہے یہ زبان کے بارے میں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے زبان کے بارے میں واقف نہیں ہے، ہر چیز کے تلفظ کا الگ، معنی کا الگ، اظہار کیسے کرو گے، افا کیسے کرو گے، پورا اس کے اندر یہ ہے، یہ پوری سائنس آ گئی اس کے اندر۔ جس چیز سے نفع اٹھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی کے دکھا بھی رہے ہیں۔ اور ایک مریض ہے نئے خیال سے زبان بالکل ٹھیک لے برسٹ آ گیا اس زبان کے اوپر، جیسے ٹیومر کہتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ زبان تو بہت ملائم ہوتی ہے، کیسے فائبرس وقت کے اوپر چلے گئے، ساری دنیا فیل ہے، اپنے کرنا پڑے گا یا اس پر یا اس پر۔ تو لوگ اتنا بولتے ہیں تو سائنس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تم پڑھو، لیکن معرفت کے لیے بہت فاضل ہے۔ وہ دیکھ کے روئے کھڑے ہو گئے، ٹیوب آ گیا اس کا۔ اب کتنی تھیریٹی ہو گئی ہوتا، یا تو زبان کاٹیں ان کی یا پھر مریض ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نجات چاہتے ہو تو زبان قابو کر لو، شریعت یہی ہے، یا تو ظاہر برسٹر ہو گیا، باطن میں ہو گیا، سزا مل جائے گی۔ تو اسی لیے آج امت کے اندر جو کمی ہے، نہ تو نماز کا اہتمام کرتی ہے، نہ تلاوت و ذکر کرتی، نہ گناہ چھوڑتی ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے خانقاہ کے، مالک کو یاد کرو اور گناہ سے بچو، یہ خانقاہ۔ جب اس میں دوام ہوتا ہے کوئی شے بن جاتا ہے، پھر کیونکہ اس نے کیا شیخ کی جو ہدایت عمل کیا، یہ ہے عام جو مرض آج کا دور ہے، میں تو خلیفہ ہوں گا، یہ کوئی خلیفہ ہے؟ ہم دیکھو پہلے کو جائزہ لو اپنا، کیا خلافت تمہاری؟ لفاظی کہتے ہیں اس کو، بالکل نہیں۔ تو نماز کا اہتمام کرو، سنت معافی سیکھو، روزانہ معلوم کر لو۔ ریہرسل کراتے ہیں فوج کا، جو میں کر چکا ٹریننگ NCC کی، اس کے اندر پوری ایک لائن کیسے لگائی جائیں گی، کیسے ایکشن ہوگا پورا، یہ پوری نماز کا چربا ہے ملٹری سائنس، ڈسپلین آتا ہے، ایکشن بدلتے رہتے ہیں، سارے دیکھتا رہتا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے میجر، پھر میجر جنرل، پھر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، پھر جنرل، سب دیکھتا رہتا ہے پورا، اس نفری میں کیا کیا خامی، کیا کیا خوبی۔ اسی لیے دین کے جو بڑی کشش کے اندر ہے، اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں، فوج کے اندر سے سلام لو۔ آج وہ نماز پڑھتے جیسا سے ہاتھ باندھ دیا، سوئنگ کرنا، اوپر نیچے اٹھانا، یہ تھوڑی یہ ابس کام کہلاتا ہے۔ یہ غیر مقلد جو کہتے ہیں ایسے اجار و فیضان کہتے ہیں، اس کے ساتھ ذکر بھی منقول ہے، اس سے جو ہاتھ ایسے ایسے کیا، یہ ابس کا ابس ہے نہیں اسلام کے اندر، جو واقف نہیں لوگ صاحب تو فیضان کیا ہاں کہے، اس کا مطلب ذکر بھی شامل ہے، وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اور فیضان ثابت ہے آپ سے کہ آپ نے یہ نماز میں کیا، اور جیسے بھی ہے، لیکن وہ اس میں دو چیز اور بھی ہے، اس کے ساتھ ذکر بھی ہے، لکھا دیا۔ تو ایسی جو لوگ نہ واقعی سیکھو جا کے، جب سیکھ لو گے تو کیا بن جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ بھائی اپنے گناہوں سے بچاؤ۔ اچھا جگہ کبھی ہوتا ہے، ہر ایک نتلا کی اتوارا نور عمل خل سے ہر دوئی کہ کسی مریض سرحانے 1000 بار استعداد پڑھو، بہت جلد نفع ہوگا۔ استعداد اللہ اللہ یہ اب انہوں نے بلکہ یہ ہے وہی ذکر وہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، طبیعت میں وہی ششت ہوتی ہے، قلب جاگتا رہتا ہے،
اور وہی ذکر الگ سے کیا انہوں نے کہا تمہیں تو الجھن پیدا ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ اثر ہوتا ہے. ایک خوشبو یہاں پر رکھی گئی, ایک وہاں دور رکھی گئی, آئے گی تو دیکھیے کمی کے ساتھ آئے گی یا فوراً آ جائے گی. تو یہ بھی جو سب تعالیٰ سے معلوم ہو گیا کہ بیمار جو ہے اس سے ساران 1000 اسمزاد یہ بولنا چاہیے, اس پہ جو ہے جلدی اس کے بعد صحت ہو جاتی ہے. اور وہی چیز بتانے کی ظاہر ہے کہ بیچ دیوار ہے ٹھیک ہے, لیکن قربت ہے اس کو. دوسری جگہ انہوں نے میں بہت کوشش کی کہ تھوڑا جس وقت توجہ ہو جائے, لیکن نہیں بنا پا. یہ اللہ والوں تجربات کہلاتے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا, کامیاب ہو گئے. اب الحمدللہ 26 دن تک میں نے کام نہیں کیا, مطلب کا کچھ بھی ناساز تھی ہماری, اور لیکن آپ برکت سے کچھ کہنا بھی شروع کر دیا. چاہتا 5 دن میں نماز پہ مسجد حاضر ہو رہی, پہلے وہ جائز نہیں ہے, لوگوں پورا بدن موجود ہے لیکن روح میں قوت نہیں رہی ہے. روح تو موجود ہے, آسان میں قوت نہیں ہے, اعضاء میں قوت نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں, جب چاہے سب کر لیں. تیز بخار آ رہا ہے, اس کو آپ کوئی کام سکون کر دیجیے, ہلاک ہو جائے گا. جتنی بھی چیزیں ہیں صحت کا آپ نے فرمایا غریب سمجھ بیماری سے پہلے, اور بیماری کب آ جائے نہیں معلوم. تو وہی جو رضا کا آخر خلاصہ ہے, نماز کا اہتمام کرو سنت موافق, نمبر 1. نمبر 2 ذکر میں لگو, اس میں تلاوت بھی آ گئی. نمبر 3 گناہ سے بچو. ان پہ عمل کرو گے ولی اللہ بن جاؤ گے. آسان کیا مشکل ہے. تو یہ چیزیں کب پیدا ہوگی جب تو طلب ہوگی. اس کے علاوہ تعلق قائم کرو. خالی میرا بیت تو کوئی کافی نہیں ہے, آج کل تم لوگ غلو ہو رہا ہے اس میں. تم بیت کر لیجیے, میں بیت کرتا ہوں, کیا فائدہ کیا ہے بتاؤ. مقصد اصلاح نفس ہو جائے ہمارے, میرے نفس کی اصلاح ہو جائے گا تو پھر وہی ہے معتبر, ورنہ بالکل نہیں ہے. تو استغفار کی کثرت کرو, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اور وہی دوسری کوئی مشکل نہیں, زبان کو حضرت دو, صبح شام پڑھ لو ایک تصبیح. آگے ایک مشکل تھا تو آدھے کر دو, لکھ کر لو. اس سے 2 چیزیں ہیں, زبان ذاکر, دل شاکر. بس جو چیز استعمال کرو بندہ بن کے, بعد ہی بن کر نہیں. آج امت کافی بندہ بن کے, یہاں 4 پیسے بھی آنا آتی ہے اس کے اندر, کیسی آنا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے دیا تم کو, ڈرو اللہ سے. جب چاہے فقیر بنا دے 1 لمحہ لگتا ہے, بھی مانگتے ہیں لوگ ہیں. تو سخت سے استغفار پڑھو. اور یاد سے بڑا عرض کر رہا ہوں, جب شاہ السلام شفقت ہے امتی پر کہ نہ کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. یہ ایسی احسن سے تشریح اس کی. آپ نے ایک مخاطب صحابی, بہت بڑا صحابی ہے, سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ, فرمایا اے ابو دردہ, یہ کلمہ جو ہے تم 4 بار پڑھو گے جہنم کیا تم نہیں لگے گی, اور وہ کلمہ تو سب کو یاد ہو جائے گا. اس کے بعد اسی کا حاشیہ لگایا کہ دیکھو ہر نماز کے بعد 4 بار پڑھ جاؤ کرو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا مشکل ہے, مفت کا سودا ہے. کم وقت میں نفع کثیر. ابھی جب گناہ کرتے جائیں تو ٹھٹائی ہو جائے گی. اس کی برکت چکے جو گناہ ہو چکے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس میں میرا کلمہ پڑھا میں بڑا بیان کی. تو آج کا یہ ہے کہ اللہ یعنی کلام سے بچو, اللہ یعنی کام سے بچو. مطلب مارے پھر رہے یہ نہیں. مومن مارے بعد نہیں پھرے گا. مومن جو ہے اس سے جنت میں ہوگی, یا تو ہے ہی نہیں, یا تو نبی نے جو کہ معصوم کوئی خطا نہیں, ان کو تو مشرف اٹھانی پڑی, بولے مشرف اٹھانی پڑی. ایسی ہی ہے. تو یہ ہے کہ ہم کو دین میں لگنا ہے اخلاص کے ساتھ. دین کی شاد کو اپنے کوئی شاد نہیں, بس سنت پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.